السلام علیکم دوستو، انٹرسٹنگ سٹوریز کے ایپیسوڈ 4 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یوں تو اس دنیا میں ہزاروں بچے جنم لیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہزاروں کلیاں کھلتی ہیں اور باد سموم کے تھپیڑوں کی تاب نہ لا کر مرجھا جاتی ہیں، مگر وہ موت جو حق اور سچ کی راہ میں آئے حیات جاوداں بن کر آتی ہے۔ اسی متعلق شاعر نے لکھا ہے کہ جو موت آئے تو زندگی بن کے آئے، قضا کی نرالی ادا چاہیے۔ 10 دسمبر 1750 میں حیدر علی کے گھرانے دیوان حالی میں اماں فاطمہ بیگم کی گود میں پیدا ہونے والا جہادی جذبوں سے لبریز، انصاف پسند حکمران، روشن خیال، مسلمانوں کا نقش ثانی اور عظیم یادگار، جسے ہم ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ شیر کی طرح گرجتے جبکہ دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن تھے، اور بقول قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سلطان آف میسور یا پھر ٹیپو سلطان حیدر، جو اپنے والد کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ جنگی معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، کیونکہ آپ کے والد حیدر علی میسور کی آرمی میں ملازم تھے، لہذا آپ گاہے بگاہے جنگی مشقوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان حیدر بہت سی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، حساب اور سائنس کا علم آپ کے پاس وافر مقدار میں تھا۔ آپ پڑھائی لکھائی کے دلدادہ تھے اور 2000 سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پر آپ نے اپنی ذاتی لائبریری کی زینت بنا رکھی تھی، جن میں زیادہ تر جنگی، اسلامی، اخلاقی اور سائنسی موضوعات پر مشتمل تھی۔ دوستو، یہ ٹائیگر آف میسور کے نام سے بھی مشہور تھے۔ برٹش نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے انڈیا پر قبضہ کرنا چاہا تو اسی سلسلے میں ٹیپو سلطان نے امیر افغانستان، فرانس اور پھر ترک سلطان سے مدد مانگی، کیونکہ اس موقع پر گوروں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، مگر فرانس نے عین موقع پر ساتھ چھوڑ دیا۔ اس موقع سے گوروں نے فائدہ اٹھایا اور مرہٹوں کی مدد سے 1790 میں تیسری بنگلور میسور جنگ شروع کر دی۔ دوستو، حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں سے نوعمری میں شامل کر لیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو عام سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا گیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو کہ جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے، ان کا دایاں ہاتھ بھی سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام تو فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو زور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کا یہ مشہور و معروف قول بھی تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی اعلیٰ اثرات کی حامل فوجی اصلاحات بھی نافذ کی، جس کے بعد صنعت و تجارت کو فروغ دیا گیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم بھی کیا گیا۔ دوستو، سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے، جبکہ دوسری طرف نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انہوں نے انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی اور اسی موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوستو، ٹیپو سلطان ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گیری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانوں کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام بھی کیا۔ اگر بات کریں دوسری اینگلو میسور وار کے بارے میں تو یہ امریکی انقلابی جنگ کے دوران سلطنت خداداد میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا مابین ہندوستان میں لڑی جانے والی
اینگلو میسور جنگوں کے سلسلے کی دوسری جنگ تھی۔ اس وقت مملکت فرانس میسور کی اہم اتحادی بھی تھی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے تیسری اینگلو میسور جنگ بھی خوب لڑی اور انگریزوں کو شکست دی، جبکہ چوتھی اینگلو میسور جنگ جس میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ میسور کی چوتھی جنگ جو سرنگا پٹم میں لڑی گئی، جس میں سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، مگر سلطان کی فوج کے 2 غداروں جن میں میر صادق اور پورنیہ شامل تھے، انہوں نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا، جبکہ پورنیہ اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ یوں شیر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا تھا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے اور ہر شائع فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں سلطان ٹیپو کی وصیت کے عنوان سے مندرجہ ذیل نظم بھی لکھی ہے۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق کو باطل نہ کر قبول۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی ٹائیگر آف میسور یا پھر ٹیپو سلطان حیدر کی، جنہوں نے اپنے اس قول کے مطابق زندگی گزاری کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ نہ صرف یہ بات کی بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، لیکن اپنے غداروں کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہو گئی اور انہوں نے تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔